السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت شریفہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہے، جس میں ہر روز ایک آیت یا دو آیتیں ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کے ساتھ تقریباً 2 سال سے جاری ہے اور بنی اسرائیل تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہی سلسلے کی آیت شریفہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے ایک حکم بیان فرمایا ہے، اور زمانے جاہلیت میں ایک بری رسم تھی، اس رسم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے مٹایا ہے اور دنیا سے اس کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آیت شریفہ کا آپ ترجمہ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں کیا حکم دے رہے ہیں یا کیا بری رسم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں کے لیے تو خاص کر ہے ہی، عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کافر و مشرک یہودی جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھے نہ رکھے ہماری بلا سے، وہ ان کے حوالے، لیکن قرآن مجید ان کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات ان کے لیے بھی ہیں، مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو پریشانیاں پیش آئیں گی۔ تو ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو مفلسی کے خوف سے کہ کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، بچے زیادہ ہوں گے تو کیسے پالیں گے، ان کو کپڑا دلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے سونے کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں ہم کیسے کریں گے، اس خیال سے اولاد کو قتل مت کرو، مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم، ان بچوں کو بھی رزق ہم کھلاتے ہیں، وإياكم، اور تم کو بھی رزق ہم ہی کھلاتے ہیں۔ جب تم کو رزق کھلا سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کو نہیں کھلائیں گے، ان کو کیوں مارتے ہو، ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم مت کرو، اس لیے کہ جہاں تک کھانے پینے کا سوال ہے، تم کو ہم کھلا رہے ہیں، تمہارے باپ دادا کو کس نے کھلایا؟ ہم نے بھی کھلایا، پھر تمہارے بچوں کو کون کھلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی کھلائیں گے۔ پھر آخر آیت میں فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اپنی اولاد کا قتل کرنا اللہ کی نظر میں بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ یا مفہوم سمجھیے آپ حضرات نے سنا۔
اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اپنے اولاد کو قتل کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں؟ کون قتل کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہلیت میں کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو منحوس سمجھ کر لے جا کے دفن کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے کمانا، کھلانا، اس کی شادی کرنا، پھر بعد میں اس کے داماد کے نخرے برداشت کرنا، اس زمانے میں جو کچھ بھی ہے اس زمانے میں اور بھی زیادہ تھا، ساری مصیبتیں کون برداشت کرے گا؟ اس لیے لڑکی پیدا ہوتی تو فوراً لے جا کے زندہ گڑھے میں ڈال کے مٹی مونچھ کے آ جاتے۔ لڑکے پیدا ہوتے تو بڑی عزت سے شان سے لاتے تھے، اس لیے کہ لڑکا بڑا ہوگا تو کمائے گا، پیسہ کمائے گا، دولت کمائے گا، اس کا فائدہ ہم کو ملے گا، یہ سوچ کر لڑکیوں کو دفن کرتے تھے اور لڑکوں کو بڑی عزت کے ساتھ لے کر آتے۔ ایسا تھا جاہلیت میں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی عورت حاملہ ہے اور قریب آ گیا، ایک ہفتہ 2-4 دن میں بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو مکے سے، شہر سے باہر لے جاتے ہیں اور باہر لے جا کر ایک خیمہ لگا کے اس میں رکھ دیتے، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہوتا تھا۔ پہلے سے خیمے کے سامنے گڑھا کھود کے تیار رکھتے تھے کہ اگر خیمے میں لڑکی پیدا ہوئی تو اسے لے کے اس گڑھے میں دفن کر دیں گے اور واپس گھر کو چلے جائیں۔ اور اگر بجائے لڑکی کے لڑکا پیدا ہو گیا تو بڑی خوشیاں مناتے اور بہت ہی دعوتیں اڑاتے، اونٹ ذبح کرتے، جو آدمی جس حیثیت کا ہوتا تھا اس حیثیت سے وہ خوشیاں مناتے۔ تو لڑکا پیدا ہوتا تو گڑھا ویسے ہی مونچھ کے لڑکے کو لے کے گھر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ اس سلسلے میں روایتوں میں بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں اس گناہ کی پاداش میں کیا کروں کہ وہ گناہ مجھ سے معاف ہو؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ تھا تمہارا؟ جاہلیت میں تو اچھی بری باتوں کا تو کوئی بھی لوگوں کو فرق نہیں تھا، لیکن یہ گناہ ایسا تھا کہ ان کے دل کو بہت ٹیس لگا رہا تھا اور پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو جو جوان ہو چکی تھی میں نے زندہ دفن کر دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، کیسے کیا، تمہیں کس طرح تمہارے دل نے اجازت دی کہ اپنی ہی اولاد کو تم قتل کرو، اس طرح دفن کر دو؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہوا یہ کہ میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، میں سفر پہ چلا گیا، میری بیوی نے میرے پیچھے لڑکی جنا اور لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی کو اس بچی پہ پیار آیا، ماں کو تو پیار آتا ہی ہے، تو میری بیوی نے اس بچی کو اس خوف سے کہ اگر میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا تو میں زندہ دفن کر دوں گا، اس ماں نے اپنی بچی کو اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں لے جا کے چھپا دیا کہ اس کی پرورش کرو۔ اب وہ بچی پلنے لگی، پرورش پانے لگی، بڑی ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میرے گھر آئی، ہمارے گھر آتی تھی، کھیلتی تھی، مجھ سے بھی کھیلتی، میری بیوی سے بھی کھیلتی جو اس کی حقیقی ماں ہے۔ پھر اتنا ہمارے گھر آنے جانے لگی کہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی اور تھوڑا بڑی بھی ہو گئی۔
اس نے جب دیکھا میری بیوی نے کہ یہ اپنے باپ سے مانوس ہو گئی ہے، باپ کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، اگرچہ کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ بیٹی ہے، تو میں نے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کان میں کہہ دیا کہ یہ بچی کوئی غیر نہیں ہے، تمہاری بیٹی ہے، اور یہ میں نے اس کو پالنے پوسنے کے لیے ہمارے فلاں رشتہ دار کے ہاں چھوڑ رکھا تھا، اور اب یہ بڑی ہو گئی ہے، تم اسے سنبھالو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے طیش آ گیا۔ میں بہت غصے میں اپنی بچی کو لے کے پھوڑا اپنے ہاتھ میں لے جا کے دور مکے سے باہر میں نے مٹی کھودنی شروع کی۔ میری بچی پوچھتی رہی کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بچی بڑے پیار سے مجھے بات کر رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ برابر مجھے زمین کھودنے میں لگا ہوا تھا، اور میں نے اس بچی کو زندہ اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، یہاں تک کہ جب میں نے سارا واقعہ بیان کر کے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ کی داڑھی سے آنسو گر کے سینے کے اوپر بھیگ گیا تھا۔ اتنے آنسو آپ کے نکل رہے۔ کس طرح ایک باپ اپنی جوان بچی کو جو بڑی ہو چکی ہے دفن کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کام کیا، بہت برا کام کیا، اور قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ وقت یاد کرو قیامت کے دن جب زندہ دفن کی جانے والی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بچی کو کس گناہ کی وجہ سے تم نے قتل کیا۔ سینکڑوں ہزاروں بچیاں اس طرح جاہلیت میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زندہ دفن کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا اس آیت شریفہ میں کہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے خوف سے، یہاں تو یہ تھا کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس لیے قتل کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں آج بھی، اس طرح سے کہ اگر کسی عورت کو پتہ چل جائے اسکیننگ کر کے کہ حمل میں لڑکی ہے تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس امانت کو ضائع کرنا قیامت کے دن بہت رسوائی کا سبب بنے گا۔ بیٹا ہو وہ اللہ دیتے ہیں، بیٹی ہو اللہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو کیسا پالیں گے، پرورش کریں گے، اس کو شادی کرنا، پھر اس کے جوڑے جہیز کو جمانا، ایسی ساری مصیبتیں جو دنیا میں آ چکی ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بچی کو دفن کرنے یا ختم کرنے کی سوچنا، یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ مسلمان جن کے کانوں تک ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچیں، اور پچھلی زندگی میں ایسا گناہ اگر آپ سے ہوا ہے، ہم سے ہوا ہے، تو ہم اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ باقی لڑکا پیدا ہوگا، وہ کمائے گا، کھلائے گا، کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کوئی گارنٹی ہے؟ آج کل تو بہت سے لڑکے ایسے ہیں آوارہ گردی میں گزار دیتے ہیں، ماں باپ ہی ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ بہت سے لڑکے ایسے جو ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے۔ آج کے زمانے میں بچیاں جتنا ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں اتنا لڑکے خیال نہیں رکھتے۔ پورے لڑکے آج کل کے پورے لڑکے لوفر بنے پھر رہے ہیں، کہاں سے خیال کریں گے یہ ماں باپ؟ بھئی یہاں جتنے لڑکے بیٹھے ان کو چھوڑ کر باہر والوں کو، آپ لوگوں کو نہیں عرض کر رہا ہوں،
کون ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ کبھی آپ نے نیت کر کے اپنے ماں باپ کو دیکھا؟ بولو، کہاں ہیں ایسے لڑکے آج کل؟ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی کسی پہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ پیدا کرتے، اللہ پالتے، اللہ پرورش کرتے، اللہ کی طرف سے ان کا رزق متعین ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں کہ ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا بچہ جا رہا ہے دنیا میں، اس کے آنے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے۔ یہ دودھ کس نے پیدا کیا؟ اور پھر اس بچے کی روزی روٹی بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نرزقہم، ہم ان بچوں کو بھی کھلائیں گے، وإیاکم، تم کو بھی کھلائیں گے۔ تمہارے سے پہلے دادا پردادا لاکھوں انسان گزر چکے ہیں، سب کو ہم کھلائے، اور انسانوں سے بڑھ کر دنیا میں جانور ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جانور پائے جاتے ہیں۔ ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ ان سب کو کوئی کھلانے کے لیے کوئی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کوئی دوسری رزق کے ذرائع چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ خوب رزق دینے والے، بڑی مضبوط طاقت و قوت کے مالک ہیں۔ اس لیے یہ جو آج کل کی بمبڑی ہے نا، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، یہ سب اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ سب ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ہی کھلاتے ہیں بولنے والا، یا اللہ رزق دیتے ہیں اس کا ایمان رکھنے والا اس طرح کے خیالات رکھے گا کہ اللہ کھلا رہے اللہ پلائیں گے، بچی پیدا ہوگی اس کا انتظام بھی اللہ کریں گے، ہم کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ہے؟ آپ کو اچھے سچے مسلمان بن کے جینا ہے بس، باقی سارے کام اللہ کریں گے۔ اگر ٹیڑھے مسلمان بن کے جیو گے تو ہمارے کام بنیں گے نہیں۔ کام بننا ہے تو اچھے اور سچے مسلمان بننا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی ساری ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، وہی کھلائیں گے، وہی پلائیں گے، وہی پالیں گے، وہی پرورش کریں گے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے کتنے بچے؟ 10 بچے، کتنے بچے؟ 12 بچے، کتنے بچے؟ 14 بچے، ایک ماں باپ کے اتنے بچے ہوتے تھے۔ آج ہیں کوئی ایسے؟ اگر ہیں بھی تو 3 4 بیویاں رکھے ہیں، وہ بھی اگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے کم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اولاد زیادہ ہوگی قیامت کے دن میں اس پہ فخر کروں گا۔ بچے زیادہ ہوں گے تو امت بڑھے گی، امت کے افراد بڑھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد اس سے زیادہ ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ بڑی امت ہے، کسی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرو، بیٹا بیٹی جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ ہم کو نیک توفیق دے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ مدن کیوں سہون ہو گئے ہوں سارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزے تلاوتیں سب آسان فرما دے، روزے رکھنا آسان فرما، تراویح کی نماز پڑھنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم جو عبادتیں ٹوٹے پھوٹے انداز سے انجام دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان میں کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں
جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ خوب تیرے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا تیری رحمتوں کے تقسیم ہونے کا عشرہ ہے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ حلال روزی روٹی کما کر اپنی بیوی بچوں کو اور ماں باپ کو کھلانے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو اطمینان سے بدل دے۔ اے اللہ جو بھائی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے نکاحوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جوڑے جہیز کی لعنتوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جوڑا جہیز لے کر جو دولہا مل سکتا ہے اس سے بہتر دولہا کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔